ذکر غوثیہ کیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کس لیے کیا جاتا ہے، کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس کے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور صحیح طور پر ذکر کیسے کرنا چاہیے، کیا ذکر کے لیے اجازت ضروری ہے، اور یہ کون سا ذکر ہے کہ جس ذکر خاص کر خاندان قادریہ میں اس پر بہت توجہ دلائی گئی ہے، اور خاندان قادریہ کے بزرگان دین اس ذکر کو کیوں تعلیم کرتے ہیں۔ آج ہم ذکر غوثیہ اور ایک ایسا ذکر کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جب تعلیم کیا جاتا ہے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے، انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، یعنی کہ روحانیت کے سفر میں کہ جب سفر پہ کہیں ٹھہر جاتا ہے انسان تو پھر یہ ذکر انسان کو وہاں سے اپنے پروں میں لے کر آسمانوں کی اس بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے کہ جس پہ اولیاء کرام رشک کرتے ہیں۔ اور ایسا ذکر کہ جو خود حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے کہ آپ خود یہ ذکر کیا کرتے تھے، اور یہی ذکر ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ کہ جب وہ چاند نکلا ہندوستان کی سرزمین پر کہ جس سے ہندوستان کی سرزمین پوری روحانیت سے روشن ہو گئی، اور وہ چشم و چراغ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ بالخصوص ہندوستان سے اس ذکر کی اجازت لینے بغداد حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آج میں اسی ذکر کی بات کروں گا اور اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ ذکر کیا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے، اور اس ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر میں اس ذکر کی بات کرتا ہوں تو وہ ہمارے بزرگوں سے الحمدللہ ہم تک پہنچا، اور خاندان قادریہ کا یہ بہت اہم ذکر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ذکر تعلیم کرنے سے پہلے ایک کچھ خاص چیز تعلیم کروں گا کہ جس سے ہم جو ذکر کریں گے اس کا فیض ہم تک جاری ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ہم نے کرنی ہوگی توبہ، اور توبہ کا طریق کیا ہوگا کہ خاندان قادریہ میں توبہ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ جو سالک کی ذکر کرنا چاہتے ہیں، جو میرے مریدین اپنے روحانیت میں ترقی چاہتے ہیں، اور جو لوگ اس ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے اس ذکر کی مجھ سے اجازت لیں اور اس کا طریقہ پورا سمجھیں، جو ویڈیو میں سمجھایا گیا ہے اس کے بعد اس کو عمل کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے انسان کو غسل کر 2 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے اللہ کے لیے، اور اس کا ثواب پہنچانا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بالخصوص حضرت سیدنا قطب ربانی محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر جب یہ بخشوا دیں گے، پھر آپ توبہ کی نیت کریں گے کہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، کہ جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں توبہ کا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک پر کہ آپ کے قدم کے نیچے کہ جو توبہ کا وہ مقام ہے کہ جب آپ کی جو توبہ قبول ہوئی، کہ ایسی توبہ قبول ہوئی کہ اس کے بعد آپ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر آپ کو مقبول بارگاہ بندہ بنایا، اور پھر آپ سے نسل چلی۔ جب آپ یہ نیت کر لیں گے اس طرح، اس کے بعد پھر آپ ذکر کی طرف بڑھیں گے آگے۔ پھر آپ ایک مصلی بچھائیں گے، اور مصلی بچھانے کے بعد دونوں زانو ہو کر آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے، اور پھر جو ذکر قادریہ کہلاتا ہے، جو خاندان قادریہ کی جان کہلاتا ہے، جو خاندان قادریہ کے ستون کہلاتے ہیں، کہ جسے بزرگان دین نے مختلف ناموں سے پکارا،
کہ جیسے ہمارے خانوادے کے بزرگان دین نے، ہمارے مرشد کریم نے جو ہمیں فرمایا کہ ذکر سے پایا، یعنی کہ 3 ستون والا ذکر، یہ خاندان قادریہ کے 3 ستون پر مشتمل ہے، اور خاندان قادریہ کا فیض، اس کی روحانیت ان 3 ستون پر ٹھہرے ہوئی ہے، اور جو شخص ان 3 ستون سے اپنے آپ کو چپٹ لیتا ہے وہ تمام خاندان قادریہ کی روحانیت اور اس کے فیض کو پا لیتا ہے۔ اور یہی 3 ستون انسان کے اپنے اندر موجود ہیں کہ جہاں سے انسان نکل کر آگے کا سفر طے کرتا ہے، اور یہی 3 ستون کہ جس نے ہماری کمر توڑی ہوئی ہوتی ہے، اس ذکر کی بدولت ہمیں اس سے آزادی مل جاتی ہے، اور ہمارا سفر آسان ہو جاتا ہے، اور ہماری منزل ہمارے بہت قریب ہو جاتی ہے۔ وہ 3 ستون والا ذکر کہ جس کے بارے میں ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس ذکر کو کر لیتا ہے تو اس کا قلب بالکل صاف اور واضح ہو جاتا ہے، کہ اگر اس کے قلب پر گناہوں کی سیاہی سے پورا سفید، پورا سیاہ ہو چکا ہو، اور وہ شرمندہ ہو، ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہوں، اور وہ ذکر و اذکار کرے، تو اسی شب اس کا قلب بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ذکر کرنے والے کا فیض حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر سے آتا ہے۔ اس سے پایا گا ذکر کا فیض حضور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک سے اس کا فیض ملتا ہے۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی قادری نسبت ہر نسبتوں پر غالب آ جائے، اس کا سلسلہ ہر سلسلوں پر غالب آ جائے، اس کی روحانیت ہر سلسلے پر روحانیت پر غالب آ جائے، تو وہ یہ اس ذکر کو کرے، کیونکہ اس ذکر کے کرنے والے کی خاص توجہ اور خاص اس کا قلب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب سے مس ہو جاتا ہے، کہ جہاں سے فیض تمام اولیاء کرام کو دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان ولایت کے مقام تک پہنچتا ہے تو جب وہ مقبول بارگاہ ہوتا ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے اس کے مرشد کو کہ تم اپنے مرید کو لے کر دربار غوثیت کا سفر کرو، کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر توجہ ڈالیں گے تب آپ مقبول بارگاہ ہوگے، تب آپ کو ولایت کی مہر عطا کی جائے گی، پھر آپ وہاں سے آگے کا سفر طے کرو گے۔ اب کسی بھی خانوادے کا کوئی بھی سالک، چاہے وہ کسی مقام، کسی بھی عروج پر پہنچ جائے، جب تک اس کو فیض سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک سے نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ذکر اس لیے تعلیم کیا جاتا ہے کہ اس کا فیض ڈائریکٹ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جاری ہو، اور جو فیض خاندان قادریہ حضور کے قلب مبارک سے جاری ہوگا پھر وہ بہتا ہی رہے گا، اور پھر وہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی جاری رہے گا۔ یعنی کہ بزرگان دین جب یہ ذکر تعلیم کرتے ہیں تو یہ تعلیم کرتے ہیں کہ تم اس کو خود اپنی زندگی کا معمول بنانا، اور اگر تم نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اور تم اس میں کامیاب ہو گئے تو اس کا فیض تمہاری ساتوں پشتوں تک رہے گا۔ اگر تمہاری اولاد خالص کو ورد میں بھی رکھیں گی نا تو ان کو بھی وہی فیض ملے گا جو تم نے ریاضت کی ہوگی، جو تم تک فیض ہوگا۔ یہ ایسا فیض کہ آپ کے قلب کو روشن کر دے۔ جو لوگ ذکر قلبی کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ ہمیں ذکر قلبی کہیں سے تعلیم ہو جائے، ہم ذکر قلبی کرنا شروع کر دیں، اور وہ ذکر قلبی ان کو مل بھی جاتا ہے اور وہ کرتے بھی ہیں، لیکن وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جس مقام تک ان کو پہنچنا چاہیے۔ اگر آپ کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں، آپ کوئی اشغال کر رہے ہیں، آپ کوئی روحانیت کا سفر طے کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سفر مختصر ہو جائے اور آپ کو فیض دگنا ہو جائے، تو آپ اس ذکر کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی رسی کو تھامنے کے لیے خواجہ خواجگان سفر کرا کرتے تھے۔ خواجہ خواجگان نے سفر کیا بغداد کا، کہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، آپ کی ابتدائی وقت تھا، اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتہائی وقت تھا، جب آپ کے پاس پہنچے سفر کر کے کہ میں آپ سے اس ذکر کی تعلیم لوں گا، جب آپ نے آپ پر توجہ ڈالی،
اچھا بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور بعض میں ملتا ہے کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی تھی, آپ کی ملاقات شیخ عبدالرزاق سے ہوئی تھی جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے. تو جب آپ کی ملاقات سیدنا غوث الاعظم سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے معین الدین تم پہلے اپنی تربیت مکمل کر لو, اس کے بعد تمہیں اس کی ہماری طرف سے, ہمارے خاندان کی طرف سے اجازت ہوگی. تو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہ کام جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا اور تربیت کری, آپ چلے گئے تھے اپنا کام کرنے کے لیے. کہ جب آپ اپنی تربیت مکمل کر کے جب آپ بغداد آئے تو بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ کا وصال ہو چکا تھا, لیکن پھر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا شیخ عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جو غوث پاک کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. جب آپ سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں معین الدین ہندوستان سے تشریف لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بابا جان آپ کا ذکر کیا کرتے تھے, تو بابا جان نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی کہ جب آپ آئیں تو میں آپ کو لوٹا دوں. تو پھر شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہ وصیت کہ وہ ذکر و اذکار کی جو ترتیب لکھ کے دی تھی وہ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کی, اور آپ کو پھر وہ ذکر بتایا. وہ ذکر جو تھا جو اس میں لکھا ہوا تھا وہ تھا اللہ السمیع اللہ بصیر اللہ العلیم. یہ تینوں ستون والا ذکر کہلاتا ہے. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ذکر آپ سے لیا, آپ کی اجازت ہوئی, آپ کی زیر سرپرستی میں آپ نے وہ ذکر و اذکار کیے, پھر آپ ہندوستان تشریف لے گئے. تو یہ ذکر خاندان قادریہ سے بھی خاندان چشتیہ کی بھی زینت بنا. یہی تین ستون والا ذکر ہے یہ. اور اس ذکر کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ ذکر کرتا ہے اللہ السمیع ان کا, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا سننے والا ہے, تو کہتے ہیں کہ جب سالک اس کا ذکر کرتا ہے نا تو پھر وہ ان آوازوں کو سنتا ہے, پھر وہ اپنے قلب کی آواز کو سنتا ہے, پھر وہ اپنی روحانیت کی بے قرار جو اس کے اندر کی جو آواز ہے جس کو آواز حق کہا جاتا ہے پھر وہ اس کو سنتا ہے. جب اس ذکر کا اسرار انسان کے اوپر کھلتا ہے نا تو اس کی جو سننے کی جو سماعت ہے نا وہ اس قدر بیدار ہو جاتی ہے, اس قدر بیدار ہو جاتی ہے کہ وہ ہر عالم کی آوازیں اپنے کانوں سے سنتا ہے. یعنی کہ رب کی جو صفات سننے کی ہے جو انسان کے اندر موجود ہے پھر وہ اس پر غلبہ کر لیتی ہے, اس کے وجود پر, اس کے جسم پر, کہ جس سے وہ صرف حق کی آواز سنتا ہے. پھر وہ جب وہ ذکر کرتا ہے پھر وہی ذکر کہ جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اپنے رب کا نام لے کر اس کو یاد کرو اور پوری دنیا سے بے خبر ہو جاؤ. سورہ مزمل میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نا کہ فاذکرنی اذکرکم, بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. اور جب کوئی شخص ذکر سے پایا کا صرف اس اسم کے ذکر سے ابتدا کرتا ہے اللہ السمیع سے, تو کہتے ہیں بزرگان دین کہ ہمارے قلب کے وجود میں دو مخلوقات ایسی موجود ہیں کہ ایک ہدایت یعنی کہ ایک نیکی کا حکم دیتی ہے اور ایک برائی کا حکم دیتی ہے, جو نیکی سے روکتی ہے. کہ جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہی مخلوق انسان کے اوپر غالب آتی ہے, اس کے قلب کے اوپر, کہ جس کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ شیاطینی معاملات ہیں کہ جو اس کو گھیر لیتی ہیں. اور جب کوئی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہی شیطان جو ہوتا ہے اس کے قلب کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے, دھکا دیتا ہے, پیچھے ہٹتا ہے. وہی وسوسہ جو انسان کے سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے جو قلب کی طرف پہنچتا ہے.
جب انسان اللہ السمیع کا ذکر کرتا ہے تو وہ جو شیطان ہوتا ہے، جو ہمارے اندر کی جو مخلوق ہے کہ جو ہمیں غافل کرتا ہے رب کی یاد سے، یہی ذکر کی جو تاثیر ہے یہ اس شیطان کو بہرا کر دیتی ہے کہ وہ اس کے قریب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ ذکر کرنے والا وہ شخص جو ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ لیکن جب وہ روز قیامت وہ ہمارے روبرو حاضر ہوگا، جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو پھر وہ اس شیطان سے کہے گا جو حاضر ہوگا کہ کاش تیرا اور میرا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا کہ تو میرا بدترین ساتھی نکلا۔ بزرگان نے فرماتے ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے نا تو یہی مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جو ہدایت کا راستہ دیتی ہے، جو اچھائی کا حکم دیتی ہے، وہ انسان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور جب انسان ذکر سے تغافل برتتا ہے تو جو دوسری مخلوق ہے، دونوں مخلوق ایک ساتھ موجود ہیں، جو شیطان جسے کہا جاتا ہے کہ جس پر غلبہ کر لیتا ہے، کہ جب انسان سے ذکر سے پایا کرتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو نیکی کا ہدایت دینے والا جو فرشتہ ہوتا ہے، جو مخلوق ہے، کہ وہ پھر اس کا ساتھی، اس کا معاون، اس کا مددگار بن جاتا ہے، کہ جو برائیوں کے ساتھ روکنے کے ساتھ ساتھ انسان کو آگے کا سفر طے کرواتا ہے، اور اس کے اندر رب کی وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو رب اپنی قدرت سے اپنے خصوص بندوں پر عطا کرتا ہے، جو اس کے خاص مخصوص بندے ہیں۔ اور یہ ذکر سے پایا کر لینے سے انسان اپنے روحانیت کے سفر میں آنے والی تمام آواز حق کو پہچان جاتا ہے، کیونکہ جب انسان سلوک کا سفر کرتا ہے تو وہ دو آوازوں کے درمیان سے گزرتا ہے، ایک آواز وہ جو آواز حق ہے، ایک آواز وہ جو شیطان کی آواز ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جو دو آوازیں ہیں نا، اس کے درمیان انسان اپنا روحانیت کا سفر طے کرتا ہے، کہ جب انسان کے اوپر غالب شیطانی آواز ہوتی ہے تو وہ اس طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کے اوپر آواز حق کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی کہ ایک دائیں والے اور ایک بائیں والے، دائیں والے جو ہیں وہ آواز حق والے ہیں، اور جو بائیں جانب والے لوگ ہیں وہ آواز شیطانیت یعنی کہ آواز شیطان کے پیروکار ہیں۔ اس کے درمیان کا جو ہمارا سفر ہے نا، یہ ہمارا روحانیت کا سفر ہے، اور یہ قدم با قدم پہلے دن سے یہ آوازیں ہمیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی بزرگ کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا تو مجھے شیطان کی طرف سے آواز آئی، کہ جیسے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے جنگل میں ایک عرصہ ہو گیا، عبادت و ریاضت میں مشغول تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان روشن ہوا ہے، اور مجھے ایک آواز آئی ہے کہ اے عبد القادر، ہم تیری عبادت سے خوش ہوئے، ہم تیری ہر سجدوں سے راضی ہوئے، کہ جا ہم نے تجھے معاف کیا اور ہم نے تیری عبادتوں کو قبول کیا، اور اب تجھ پر نماز ہم نے معاف کر دی۔ ایک آواز آئی، کون فرماتا ہے یہ؟ قطب ربانی، محبوب سبحانی، میر میراں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے کانوں نے وہ آوازوں کو سنی، تو جب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کان کی یہ آواز سنی، اور پھر میں نے یہ آواز سنی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نماز ہی تم پر معاف کری، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں فوری میرے ہم سفر جو ساتھی تھا، میرے دل پر الہام ہوا کہ جب نماز معاف نہیں ہوئی تو اے عبد القادر نماز کیسے معاف ہو جاتی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، میں نے پڑھا 3 دفعہ میں نے یہ عبارت پڑھی تو وہ شیطان مردود تھا، وہ اٹھ کر زمین پر گرا، اور جب وہ گرا تو سرکار غوث پاک فرماتے میرا اس کا سامنا ہوا، اور اس نے مجھ سے کہا شیطان مردود نے کہ اے عبد القادر، تجھ کو تیرے علم نے بچا لیا، تجھ کو تیرے
علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب نے بچا لیا. تو جب غوث پاک اپنے مریدین میں یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ نہیں تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ ہم نے نماز معاف کر دی، بلکہ اس کا سب سے بڑا وار یہ تھا کہ اے عبد القادر چودھری تیرے علم نے بچا لیا. یہ شیطان کا سب سے بڑا وار تھا. اور یہ ذکر سے پایا کہ جس کا مطلب یا اللہ السمیع ہے، کہ جس میں سننے کی روحانیت موجود ہے، کہ جس میں سننے کی صفات موجود ہے، کہ جس میں سننے کا نور موجود ہے، کہ وہ صرف اور صرف جو شخص اس کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی بھی ان گمراہی راستوں پر نہیں پڑ جاتا، کبھی بھی ان شیطانی آوازوں کے پیچھے نہیں چل پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا رہنما اور رہبر اللہ السمیع ہے. کیونکہ اس کا رہبر پھر آواز حق ہے، اس کی تربیت پھر آواز حق کرتی ہے، پھر وہ جو بولتا ہے وہ حق ہو جاتا ہے، جو وہ سنتا ہے وہ حق سنتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ حق دیکھتا ہے، جو جانتا ہے وہ حق جانتا ہے. کہ جب ہم ذکر کرنے بیٹھتے ہیں نا تو ہم اس سفر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یاد رکھنا دائیں طرف والے لوگ ہیں اور بائیں طرف والے لوگ ہیں، ان کے درمیان میں ہمارا سفر چل رہا ہے، کیونکہ ہم حیات ہیں، ہماری روح ہمارے جسموں میں موجود ہے. ابھی ہمارے لیے ہمارے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے ابھی ہر چیز کی آمد کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہمارے لیے ہمارے تمام نعمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن ہماری طرف دائیں ہاتھ والے لوگ بھی ہیں اور بائیں ہاتھ والے لوگ بھی ہیں، بیچ میں ہم اپنا سفر شروع کر رہے ہیں. اور جب ہم اس ذکر پر معمور ہوتے ہیں، جب ہم اس ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر ہم دائیں طرف والے لوگوں کی طرف ہمارا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں آواز بھیکاتی ہے بائیں طرف والے لوگوں کی. کیونکہ جب سالک اپنا سفر طے کر رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف کیفیات سے گزرتا ہے. جب ذاکر ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ مختلف کیفیات اس کے اوپر وارد ہو رہی ہوتی ہیں، مختلف کیفیات اس کے اوپر وارد ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس ذکر کی اگر میں بات کروں، اس میں سمیعن بھی ہے، بصیرن بھی ہے، یعنی کہ دیکھنا بھی ہے اور سننا بھی ہے. اب سالک جب اس راستے سے چل رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے سنتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے. جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، وہ مشاہدہ کہلاتا ہے. اچھا، مشاہدے کی بھی اقسام ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مشاہدہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک مشاہدہ وہ جو مشاہدہ حق ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کہ جسے حق کہا جاتا ہے. اور ایک وہ کیفیت کہ جو بائیں طرف والوں کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی کہ شیطان بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ جس طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ہونے والے، اپنے ہی دماغ کے، اپنے ہی خیالات کے تغیرات، یعنی کہ ان کی تبدیلیوں کے باعث ہوتا ہے. یعنی کہ انسان جیسا پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسا گمان کر رہا ہوتا ہے، جیسا خیال کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو اسی ترتیب اور اسی طریقے سے وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. جیسے انسان ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ذاکر ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، اب اس کا خیال سارا اس ورد پر ہے، اپنے ذکر پر ہے، لیکن اس کے دماغ میں گونج رہا ہے کہ میں کاش فلاں بزرگ سے ملاقات کرتا، کہ میں بابا صاحب سے ملتا، میں خواجہ صاحب سے ملتا، میں فلاں سے ملتا. جب انسان اس قسم کے خیالات کو باندھتا ہے، جب اپنے اللہ کے دوستوں کی طرف خیالات باندھتا ہے، پھر جیسی خیالات بنتے ہیں نا، پھر اسی طریقے سے معاملات ہمارے سامنے ہونے لگتے ہیں، پھر وہ ہمیں مشاہدے کی صورت میں دکھایا جاتا ہے. لیکن یہ جو مشاہدہ، جو ہمارے خیالات بنتے ہیں، ہمارا گمان بنتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھ سے جس طرح کا گمان کرو گے میں ویسے ہی ہوں.
اور جیسا تم اس سے گمان کرتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیرے قریب آ جاتا ہوں. یہ حدیث قدسی بھی ہے. اچھا یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سالکین، جو عام لوگ ہیں. انسان عام سے خاص ہوتا ہے، خاص سے خواص ہوتا ہے، پھر کامل ہوتا ہے، پھر اکمل ہوتا ہے. کہ ہم جیسا خیال باندھتے ہیں پھر ہمارے ساتھ اس جیسے معاملات پیش آتے ہیں، پھر ان جیسے معاملات جو ہمارے ساتھ پیش آئیں گے پھر اسی ترتیب اور طریقے سے معاملات ہمیں دکھنے لگتے ہیں. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص ذکر سے پایا کرتا ہے، اللہ سمیع ان کا کرتا ہے، اللہ بصیر ان کا کرتا ہے، اللہ علیم ان کا کرتا ہے، تو وہ جو سے خیال باندھتا ہے وہ خیال اس کو اس کے حق کی طرف لے جاتا ہے. اس ذکر کی یہ تاثیر ہے کہ یہ ذکر کرنے والا کبھی بھی اپنے رستے سے نہیں ہٹے گا. اور بزرگان فرماتے ہیں کہ وہ مشاہدہ صرف اور صرف ان لوگوں کے نصیب میں آتا ہے جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں، کہ جسے مشاہدہ حق دکھایا جاتا ہے. اور ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو مادر ذات ولی کے قلبوں سے جن پر فیض عطا ہوتا ہے. دیکھو ریاضت کے معاملات میں اگر دیکھا جائے نا تو اس میں کسب ہے، لیکن عطا کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو یہ سب غیب سے ہے. اب ہم ذکر کر رہے ہیں، آئی بات سمجھ میں؟ اب ہم تمام چیزوں سے غافل ہیں، دنیاوی اعتبار سے غافل ہیں، ہر چیز سے غافل ہیں. ہم نے صرف اور صرف ذکر پہ اپنا فوکس کیا ہوا ہے. اب ہم دودانو ہو کر بھی بیٹھ گئے، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، ہمارا تصور بھی اچھا ہے، گمان بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، پھر ہمیں انہی جیسے ہمارے ساتھ معاملات ہونے لگیں گے. یہ ابتدا میں ہوتے ہیں، لیکن یہی ابتدا آگے جا کر حق کی صورت اختیار کر جاتا ہے کہ اسی معاملے میں انسان کو پھر حق نظر آتا ہے، پھر مشاہدہ حقیقی انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کی جو میعاد مدت ہے نا مشاہدہ حق کی، وہ 40 برس کی ہے. 40 برس سے پہلے جو بھی مشاہدات ہوتے ہیں انسان کو، وہ مشاہدات ہوتے ہیں جو انسان گمان باندھتا ہے، جو انسان خیال باندھتا ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان جس سے نسبت قائم کرتا ہے. حقیقی حق وہ بھی ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حق نہیں ہے. ایک وہ جو میں نے کیا، ایک وہ جو مجھ سے کرایا گیا. جو میں نے کیا وہ میرا ابتدا تھا، جو مجھ سے کروایا گیا وہ میری انتہا ہے. اور اس کی ابتدا ہی آپ سے ہے. آپ جس طریقے سے سفر اپنا کرنا چاہو گے نا آپ اس میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے اچھا گمان رکھنا تمہارا ضروری ہے، اچھا خیال باندھنا تمہارا ضروری ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ مشاہدہ تمہارا کہ جو تمہارا ابتدائی مشاہدہ ہے، تم اس کا ذکر اپنے قریبی ساتھی سے بھی نہ کرو، اپنے پیر بھائی سے بھی نہ کرو، اپنے مرید سے بھی نہ کرو، عام لوگوں سے بھی نہ کرو. کیونکہ اس کے اندر خطرات شیطانی بھی ہو سکتے ہیں، کہ اس کے اندر خطرات شیاطینی بھی موجود ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر خطرات نفسانی بھی موجود ہوتے ہیں اس کے اندر. اسی لیے بزرگان نے منع فرماتے ہیں. لیکن مشاہدہ حق جو 40 برس کے بعد انسان کے اوپر جاری ہوتا ہے، وارد ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی میعاد نہیں، اس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے. آپ اس کو جس سے چاہے بتا کے بیان کر سکتے ہو، جیسے ہمارے بزرگوں نے کیا. اب بزرگوں نے اپنے انتہائی وقت میں اپنی جوانی کے واقعات بتائیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ یہ مشاہدہ ہوا، میرے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ ویسا ہوا. کہ جب ہم ذکر کے محفل میں آتے ہیں، جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہماری کیفیات میں تبدیلیاں آتی ہیں. کبھی ہماری کیفیت عجیب ہوتی ہے، کبھی ہماری کیفیت عجیب ہوتی ہے. سالک کی کیفیت کبھی بھی ایک حال پہ مرکوز نہیں ہوتی، یعنی کہ ہر دن کیفیت میں تغیرات کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ یہ امر ہے.
کیونکہ دل ہمارا ہر روز کروٹ بدلتا ہے، اور دل ہمارا جب ہر روز کروٹ بدلتا ہے تو ہماری کیفیات میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، کہ جس طرح جب زمین اپنا کروٹ بدلتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، ہر چیز تبدیل کر دیتی ہے، اور جب ہمارے اندر کی جو زمین ہے جب وہ کروٹ لیتی ہے تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ اب اسی کیفیات کو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس میں خطرہ شیطانیت بھی شامل ہو جاتا ہے، خطرہ نفسانی بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر معاملات بہت ڈسٹربنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان دین اپنے ابتدائی مشاہدہ بیان کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اب آپ ذکر چاہے سورہ مزمل کا کر رہے ہیں، آپ ذکر چاہے سورہ یاسین کا کر رہے ہیں، آپ ذکر چاہے سہ پایہ کا کر رہے ہیں، آپ چاہے ذکر 3 ستون والا ذکر کر رہے ہیں آپ، لیکن خاندان قادریہ کا سب سے بہترین اور سب سے نایاب ذکر یہی ذکر سہ پایہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذکر میں اللہ سمیع کا سمجھ اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا۔ اب میں بتاتا ہوں، اللہ بصیر، یعنی کہ دیکھنے والی ذات، اس کی صفات جو انسان کے اندر موجود ہے۔ اچھا، جب انسان اپنے سفر روحانی کرتا ہے، اس کے ابتدائی وقت میں وہ صرف سنتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، وہ بولتا نہیں ہے، صرف سنتا ہے۔ روحانیت کے سفر کی آغاز میں بتا رہا ہوں ایک سالک کا، ایک ذاکر کا، جو رستہ حقیقی ہے، جو روحانی رستہ ہے، اور جس سفر کے ہم سفر ساتھی ہیں، اس میں سالک، اس میں مرید، اس میں شیخ صرف سنتا ہے، اور سننے کے بعد جب سننے کی منزل پوری ہوتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے۔ یعنی کہ سننے سے پہلے دیکھتا نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ سننے سے پہلے جن لوگوں نے دیکھا وہ مجذوب ہو گئے، سننے سے پہلے جن لوگوں نے دیکھا وہ دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، وہ اپنے آپ کو کچھ کے کچھ سمجھنے لگے۔ لیکن وہی مرد کامل کہ جو حال پر بھی غالب رہے، جو کال پر بھی غالب رہے، اس کو مرد کلندر کہا جاتا ہے۔ اس کا سفر جو ہوتا ہے پہلے وہ سنتا ہے، پھر وہ دیکھتا ہے۔ اللہ بصیر، کہ جب وہ بصیر کی ضرب لگاتا ہے، اپنے اندر قلب کی اس بینائی کو بیدار کرتا ہے کہ جو دیکھنے کی قوت رکھتی ہے، کہ جس کو باطنی آنکھ کہا جاتا ہے، کہ جو روشن کرتی ہے ہمارے قلب کو، کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کہ یہ دل کی آنکھ سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا قلب بیدار ہے، ان کا دل بیدار ہے، پھر ذکر قلبی سے دل بیدار ہے۔ اب یہی ذکر سے پایا آپ کے اندر آپ کے روحانیت کو بیدار کر رہا ہے، آپ کے قلب کو بیدار کر رہا ہے، آپ کے اندر ان صفات کو اس حد تک لے کے جا رہا ہے جس حد تک رب نے اپنے خاص خاص بندوں پر نعمتیں تمام کریں۔ اس کو ذکر سے پایا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 3 ستون والا ہے، کہ جس کا پہلا سمیعون ہے، دوسرا بصیرون ہے، تیسرا علیمون ہے۔ علیمون جاننے والا۔ انسان کہاں سے جانتا ہے؟ اپنے قلب سے، اپنے دماغ سے، اپنے علم سے، کس چیز سے جانتا ہے؟ تم اپنے رب کو جانتے ہو، کیسے جانتے ہو؟ تم حقیقت کو جانتے ہو تو کیسے جانتے ہو؟ تم اس ذکر کو جانتے ہو تو کیسے جانتے ہو؟ تم اس کی روحانیت کو جانتے ہو تو کیسے جانتے ہو؟ اب بات میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب یہ فراست کیا ہے؟ اور مومنین کون لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ وہی اہل ذکر ہیں
کیا یہ اہل عابدین میں سے ہیں؟ کیا یہ زاہد ہیں؟ کیا یہ ذاکر ہیں؟ اس کے صالحین ہیں، مومنین ہیں، صدیقین ہیں؟ کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب اسی ذکر کو آپ دیکھیں کہ 3 ستون والا ذکر، اور یہ حدیث یاد رکھیں، اور انسان کا اپنا روحانی مقام دیکھیں، انسان کی اپنی پوری ثقافت دیکھیں، جو اس کی ساخت ہے جو انسانی جسم کی، کہ جس کے اندر 3 ہی آ گئے ہیں: دماغ، کہ جس کا تعلق ہمارے سوچنے سمجھنے سے ہے، کہ جس کا تعلق ہماری ابتدا بنیاد ہے، کہ دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جسم کی ساخت، یعنی کہ اس کی جو بناوٹ ہے، اس کے اندر اس کے جو مقام حاصل ہے، وہ مقام پورا وزیر اعظم یعنی کہ بادشاہ سلطان کا مقام ہے۔ اس کا کس کا؟ ہمارے دماغ کا، کہ جس کو بادشاہ کہا گیا ہے۔ اگر میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو کی طرف چلتا ہوں اس ذکر کو لے کر، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے جسم کے اندر کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، تو سب سے پہلی تبدیلی یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ہمارا دماغ جس چیز کو اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، ہمارا خیال جس چیز کو تیار کرتا ہے، ہم جس چیز کی گرہ لگاتے ہیں، جس کی نیت کرتے ہیں، جو سب سے پہلے میں نے توبہ کی نیت بتائی ہے، تو ہمارے دماغ میں ہونے والے ہمارے جو نیورنز جو کنیکشن ہے نا، پھر وہ اس کی گرہیں لگانے شروع کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے گمان کے مطابق میں پھر اس طرف لے کے جا رہا ہوں، تو گمان تمہارے کہاں سے آئے گا تمہیں؟ یقیناً جب تمہارے اندر وہ صفت موجود ہوگی علیموں کی تو تم گمان کر سکو گے نا، ورنہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے اس کا۔ اور یہ 3 ستون والا ذکر، کہ صرف اور صرف 3 ستون والے ذکر سے، صرف اور صرف 3 اسماء مبارک سے آپ اپنا پورا سلوک طے کر سکتے ہو۔ کہ جب انسان اللہ سمیع کہتا ہے، اللہ بصیر کہتا ہے، پھر اللہ علیم کہتا ہے، یہ ترتیب یاد رکھنا، پھر اللہ علیم کہتا ہے، تو پھر اس کا جو سفر ہے نا وہ پورا قائم و دائم ہو جاتا ہے، پورا مکمل ہو جاتا ہے۔ جبھی تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو۔ اب وہ نور کیا ہے؟ اللہ بصیر ان کا۔ وہ نور کیا ہے؟ اللہ سمیع ان کا۔ وہ نور کیا ہے؟ اللہ علیم ان کا۔ وہ نور کیا ہے؟ ذات کا نور، کہ جو خاندان قادریہ کے حصے میں آیا۔ ہم ابھی تک صرف نفس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف یہ 7 ذکر بتایا سادہ سا، ابھی قلب کی کیفیات میں نے بیان نہیں کی ہیں، قلب کی حالت میں نے بیان نہیں کی ہے، قلب کے حجابات کی بیان میں نے نہیں کیا ہے ابھی۔ کیونکہ صرف ایک ہی ویڈیو میں ممکن نہیں کہ میں پورا بیان کر سکوں۔ لیکن ہم نے اپنے قلب کو بدل کر اس کی کیفیات کو بدلنا ہے۔ اب اس کی ترتیب و طریقہ کار کیا ہے؟ ہمارے خانوادے ہی کے بزرگوں نے اس کے مختلف طریقہ کار سمجھائے۔ یہ کئی طریقوں سے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ ایسے بھی کیا جاتا ہے کہ یا اللہ یا سمیع، یا اللہ یا بصیر، یا اللہ یا علیم، ایسے بھی کیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی کہ ہم اپنے سیدھے چھاتی سے ہم اس کو شروع کریں گے، یا اللہ یا سمیع۔ آئی بات سمجھ؟ قلب پہ ہم سمیع لے کر آئیں گے، یا اللہ یا بصیر، یا اللہ یا علیم۔ یہ سمپل ہے، آئی بات سمجھ میں؟ لیکن خاندان قادریہ کا جو خاص طریقہ ہے وہ صرف اور صرف پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ایسا ہے
کہ ہم بالکل دونوں زانوں ہو کے بیٹھ جائیں گے. سر برہنہ رکھنا ہے آپ نے, سر پہ ٹوپی یا تاج نہیں پہننا, نہ امامہ پہننا. آئی بس سمجھ میں؟ آپ نے بالکل ایسے بیٹھنا ہے کہ آپ کی جو گردن ہے, آپ کی گردن جو ہے وہ آپ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا وہ بالکل اسٹریٹ رہے, ایسے کہ جیسے آپ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں, ایسے بالکل ایسے رہیں کہ جیسے سانپ جب بیٹھتا ہے نا تو اس کی پوری ایکول ہوتی ہے, پوری ایک جیسی ہوتی ہے, اس یعنی کہ سر کے تاج تک اسے ایک جیسا ہوتا ہے. بالکل ہم نے ایسے بیٹھنا ہے کہ ہماری گردن بالکل اسٹریٹ رہے, اور ہم نے بآواز بلند نہیں کرنا. اچھا ایک بات یاد رکھو, ذکر کی بھی دو کیفیات ہیں, ایک ذکر جلی کہلاتا ہے, ایک ذکر خفی کہلاتا ہے. ہم جلی بھی کریں گے, ہم خفی بھی کریں گے, لیکن ابھی میں آپ کو خفی کا طریقہ سمجھا رہا ہوں جو ہمارے خانوادے میں. آپ نے بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جائیں, آپ نے صرف ہلکی سی جو گردن اٹھانی ہے, آپ نے اپنے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نفس سے, نفس کا جو مقام ہے ناف کے نیچے, ہم نے یہاں سے اس کو کھینچنا ہے, اور تصور میں پوری گردن نیچے لے آئے گی, پوری گردن اوپر نہیں اٹھانا, صرف ہم نے ایسے بیٹھنا ہے بالکل. اور یہ کام سارا تصور میں ہوگا, اور سامنے والے کو دیکھ کے لگے گا کہ آپ صرف مراقبے میں بیٹھے ہو, لیکن آپ اپنا تصور کے اندر وہ ذکر جو کر رہے ہو نا وہ آپ کو کمال کی بلندیوں میں پہنچائے گا. سامنے والے کو لگے گا کہ آپ بالکل جیسے مراقبے میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھے ہو. آپ نے بالکل پرسکون ہو کے بیٹھنا ہے, آپ نے آنکھ بند کر لینا ہے, آپ نے ہلکا سا یوں کرنا ہے تصور میں نا کہ جیسے آپ نفس اپنے یہ ناف کا حصہ نا آپ یہاں سے نا اللہ کو کھینچ رہے ہو, یعنی کہ اسم جو ذات ہے نا اللہ, اس کو کھینچ رہے ہو اللہ کو. یعنی کیسے؟ اللہ سمیع, اللہ بصیر, اللہ علیم. ہلکے ہلکے سے میری گردن گھوم رہی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ہلکے ہلکے سے گھومے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن تصور میں کریں تو وہ لاجواب ہے. شروع میں تصور میں کریں گے, پھر ہم اس کو تھوڑا سا آگے بڑھیں گے, پھر ہم گردن کی طرف آئیں گے, پھر ہم اس کو پورا گردن گھمائیں گے, پھر ہم نیچے اٹھائیں گے, لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہم یہ نہیں کہ شروع میں یا اللہ ہو یا علی, یا اللہ ہو یا علی, ایسے نہیں کرنا. ہم نے رٹافیکیشن نہیں کرنا, ہم نے ذکر بھی کرنا ہے تو ایک ترتیب اور طریقے سے کرنا جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے, اور یہ 66 مرتبہ کیا جائے گا. ابتدا حال میں صرف 66 مرتبہ کرنا ہے. اچھا اس کی یہ ترتیب ہے کہ ہر ایک ہی قسم کو 66 بار بھی کر سکتے ہو, اور ان تینوں کو ملا کے 66 بار بھی کر سکتے ہو. کیسے میں سمجھاتا ہوں. جیسے اللہ السمیع, اللہ بصیر, اللہ العلیم, یہ ایک ہو گیا. اللہ السمیع, اللہ بصیر, اللہ علیم, یہ 2 ہو گیا. اس طریقے سے 66 مرتبہ کرنا ہے آپ نے. اور اگر ایک ایک قسم کا کرو گے تو ایک ایک قسم کا بھی 66 بار کر سکتے ہو. اس کے کئی طریقے ہیں, مختلف بزرگوں نے مختلف طریقے کا سمجھائے. اچھا میاں حضور نے بھی اس کے کئی طریقے سمجھائے کہ یہ اس ترتیب سے بھی ہوتا ہے, اس ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن میں نے سب سے آسان اور سہل طریقہ آپ کو سمجھایا کہ آپ نے نفس سے اٹھانا ہے اللہ کو, اللہ کے اسم ذات کو, اور پھر سمیع پہ اپنے قلب پر لے کر آنا ہے. اچھا اس کے یہ ابتدائی حال کا طریقہ ہے. اچھا اس کا میں نے جو بتاؤں نا, میں نے ابتدا حال میں اس طریقے سے, اور پھر بعد میں بھی اس کی یہ ترتیب بھی ہوتی ہے. پھر ہم اس کو نا اللہ اسم ذات سے اٹھا کے نا اپنے سیدھے اوپر سیدھے کان تک لے کے آتے ہیں. جیسے ایسے اللہ سمیع, اللہ سمیع, اللہ سمیع. اور یہ تصور ہوتا ہے کہ سمیع کی ضرب جو نا ہمارے کان کے حصے پہ لگ رہی ہے, کہ سننے کی سماعت پہ لگ رہی ہے ہمارے. اللہ بصیر, اللہ بصیر. اور پھر یعنی کہ اللہ اٹھائیں گے ہم نفس سے ہی سب کچھ, کہ وہ لگتے ہماری آنکھوں تک جاتی ہے. ابتدا میں ہم قلب سے کریں گے, پھر ہم مختلف جسم کے اعضاء پر کریں گے, لیکن کریں گے ترتیب کے ساتھ ہی. آئی بات سمجھ میں؟ یہ صرف ایک طریقے ذکر کا سمجھایا ہے. اور اگر میں خالی آپ کو ذکر پہ ہی لے کے چلوں نا تو میں 10 سال تک آپ کا اس کو ذکر کے مختلف طریقے کار لے کے پورا سلسلہ ہمارا چل سکتا ہے. اتنا وسیع ہے یہ ذکر. صرف یہ 3 آسمان 3 ستون والا ذکر. ایک ستون جو نا 3 سال پر محیط ہوتا ہے, اور 3 ستون 9 سال کا ذکر ہے یہ. اب یہ 3 سال 30 سال بھی ہو سکتے ہیں, 300 سال بھی ہو سکتے ہیں. لیکن سب کچھ جو کچھ پوری کائنات میں ہے, جو کچھ حضرت انسان میں موجود ہے, وہ سب کا سب
اس 3 ستون والے ذکر میں موجود ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی تفسیر یہ 3 ستون والا ذکر ہے۔ کہ ہم نے انسان کو بہت احسن طریقے سے بنایا۔ جو کچھ بھی انسان کے اندر موجود ہے، جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے، جو کچھ ازل سے ابد تک ہے، جو کچھ اول سے آخر تک ہے، جو کچھ ظاہر سے باطن تک ہے، وہ سب ان 3 ستون والے ذکر میں موجود ہے۔ بڑے کمال کا ذکر ہے یہ، لیکن بس آپ نے صرف ایک ہی طرح کرنا، جو طریقہ میں نے بتایا۔ اچھا مجھے یاد دلاتے رہنا وقتاً فوقتاً، میں پھر اسی ذکر کے جس طرح سورہ قریش کا لشکر چل رہا ہے نا، اس کو ذکر بھی کرنا چاہیے، تو میں اسی ذکر سے لے کے چلتا ہوں کہ آسان سے ذکر کرو اور پھر اپنا آرام سے سفر طے کرو۔ کہ ایک ذکر آپ کو پورا ہو گیا نا، ایک ذکر پورا ہو گیا نا آپ کا، پھر وہ آیت آپ پر سرزد ہوتی ہے کہ فاذکرنی اذکرکم، کہ بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جیسے ہم اس کا ذکر اپنی مجالس میں کرتے ہیں نا، ہماری مجالس میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے مریدین، ہمارے ماموں، ہمارے خالو، ہمارے نانا، ہمارے دادا، لوگ عام لوگ، یہ ہماری مجلس ہے۔ اور وہ جو اپنی مجلس میں ذکر کرے گا، جو رب کی مجلس ہے، اس میں صالحین ہیں، اس میں مومنین ہیں، اس میں ملائکہ ہیں، اولیاء کاملین ہیں، جو رب کی مجالس میں رہتے ہیں، وہ اس میں تمہارا ذکر کرے گا۔ کہ اس ذکر سے پایا، اس 3 ستون والے ذکر نے آپ کو وہ کچھ دے دیا۔ ایسے تھوڑی کہا ہے بزرگوں نے کہ یہ سلسلہ تمام سلاسل کا سردار ہے۔ یہ صرف میں نے ایک ذکر بتایا، ذکر سلسلہ قادریہ کا، کہ جس صرف ایک سے پایا ذکر کے اندر اتنے معاملات پوشیدہ ہیں۔ اچھا، اس ذکر سے پایا کہ ایک خاص بات اور ہے کہ انسان کے باطن کے 3 دروازے کھلتے ہیں، اور وہ 3 دروازے کیا ہیں؟ اس ستون کے ماتحت جو ہیں، میں اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ نیکسٹ کبھی ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ذکر میں کیا کیفیات ہوتی ہیں، وہ 3 دروازے کون کون سے ہیں، اور وہ 3 دروازے کہاں کھلتے ہیں۔ کیا کہ یہ 3 ستون والا جو ذکر ہے نا، کہ یہ انسان کے باطن کے 3 دروازوں کو کھولتا ہے، کہ 3 دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ جب چاہے ان دروازے سے ان دربار میں داخل ہو جائے، بنفس و نفیس داخل ہو جائے، خالی روح کو بیچ کے داخل ہو جائے۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس ذکر کی یہ تاثیر ہے، اس ذکر کی ہی یہ خاص برکت ہے کہ اگر شیخ چاہے اپنے مرید کو بھی اس دروازے سے لے جائے کہ اس دربار میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ ذکر سیب آیا، یہ سمجھ لو کہ 3 محبوبین کے دربار تک لے جاتا ہے۔ لیکن میں بتاؤں گا کہ کیسے، اس میں رب کے اور کیا اسرار موجود ہیں، کیا اس میں خاصیت موجود ہے۔ ابھی ہمارا ابتدائی وقت ہے، ابھی سفر باقی ہے، لیکن میری دعا ہے کہ جس طرح میں نے رخت سے سفر باندھا ہے نا، کہ میرا رب مجھے اور میرے ساتھ چلنے والے جتنے ہم سفر ساتھی ہیں ان سب کو اس منزل پہ پہنچائے کہ جس سے وہ راضی ہوا۔ یہ ذکر سے پایا ہے، خاندان قادریہ کا ذکر ہے، اور مختلف سلاسل کے اندر، مختلف خانوادوں کے اندر خاندان قادریہ کا یہی فیض لوگوں تک پہنچا ہے، تمام سلاسل میں پہنچا ہے، اور اس کی ترتیب صرف 66 مرتبہ ابتدا کے حال میں پڑھنے کی ہے۔ آئی بس سمجھ میں؟
پڑھنا صرف اسی ترتیب سے جو میں نے بالکل سمپل بتایا آپ کو. کیا؟ دونوں زانوں کے بیٹھنا، بالکل آنکھ بند کرنا، گردن اسٹریٹ کرنا، تصور کے اندر آپ نے نفس اللہ اسم ذات کو کھینچنا ہے اور سمیع پہ قلب پہ اپنی ہلکی سی ضرب دینا. اب تم یہ کر کے دیکھنا، جب تم قلب پہ ضرب دو گے نا آپ کو دل پہ دباؤ محسوس ہوگا، ایسا لگے گا لیکن جس سے کوئی پتھر پھینک رہا ہے. آپ جیسے شیشے کے اوپر سے پتھر پھینکو ٹک کر کے گرے گا. اسی طریقے سے جب یہ ذکر آپ اللہ سمیع پڑھیں گے نا تو ایسا لگے گا جیسے قلب پہ ایک بوند گری ہے. اور یہ 66 بوندیں آپ نے گرانی ہے، کیونکہ 66 اسم ذات کا عدد بنتے ہیں، یہ اس کی نومیریکل ویلیو ہے عدد کی، ان حرفوں کی، اسم ذات اللہ کی. ہم نے صرف 66 سے شروع کرنا ہے اور پھر کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور یہ 66 دن تک کرنا ہے. اگر کوئی شخص شروع کرے تو یہ 66 مرتبہ روز پڑھے اور 66 دن تک کرے. میں بیچ میں انشاءاللہ اس کا آگے کا سفر کی تعلیم کر دوں گا انشاءاللہ.